ماں کی محبت کا عجیب واقعہ۔ ماں کی محبت کے بارے میں ایک حقیقی واقعہ ہے۔ ایک انجینئر تھا، ماں باپ اس کے بوڑھے تھے، عمر بہت زیادہ تھی، دیہات میں رہتے تھے اور یہ شہر میں نوکری کرتا تھا۔ کار کوٹھی تھی، اسٹیٹس تھا، اچھی حالات تھے۔ اس نے شہر کے امیر گھرانے کی کسی حور پری سے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تو دیہات میں نہیں رہوں گی، شہر میں رہوں گی۔ ماں باپ نے بھی اجازت دے دی۔ جب کبھی یہ ماں باپ سے ملنے چلا جاتا تو بیوی اسے پریشان کرتی، کہتی تم چلے جاتے وہیں جا کے مر جاتے ہو، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں رہتا ہے، بس تم وہیں جا کر وہیں کے ہو جاتے ہو۔ اس قسم کی جلی کٹی ہوئی باتیں کرتی تھی۔ بچہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا۔ تب ماں باپ سے اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹے تم اپنا مستقبل اچھا بنانے کے لیے چلے جاؤ، ہمارا کیا، اللہ مالک ہے، کبھی کبھی تم خط لکھتے رہنا، آتے رہنا۔ اس نے وعدہ وعید تو بہت سارے کر لیے، لیکن جب سعودی عرب گیا تو وہاں کی نعمتوں والی زندگی میں جا کر مشغول ہو گیا۔ وقتاً وقتاً کبھی ماں باپ کو پیسے بھیج دیتا، مگر 13 سال تک گھر واپس نہیں آیا۔ ہر سال حج کرتا تھا، طبیعت میں نیکی تھی۔ ایک دن یہ حرم شریف میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میں جب بھی حج کرتا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں کوئی کہنے والا کہتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، پہچان گئے۔ ذرا حالات پوچھیں تو انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی، لہٰذا اس کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگے۔ جب انہوں نے احساس دلایا تو بچے کو خیال آیا، چنانچہ وہ واپس آیا اور تیاری کی اور وطن واپس آنے لگا تو بیوی نے آئیں بائیں کرنی شروع کر دی۔ تو اس نے شیر کی نظروں سے دیکھا اور کہا تمہاری وجہ سے میں اتنا عرصہ حق تلفی کا مرتکب ہوا، خبردار اگر تم نے بات کی تو میں تمہیں الگ کر دوں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بیوی نے بہت سیریس نظر آتا ہے، وہ بھیگی بلی بن کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بچہ گھر آیا، جب اپنی بستی میں پہنچا، اب اس کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں 13 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں، فون اس زمانے میں تھا نہیں دیہاتوں میں، اور خط بھی کبھی کبھی شروع میں لکھے تھے، بعد میں وہ خط بھی ختم ہو گیا اور سلسلہ بھی نہ رہا۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہوں گے۔ ایک 10-12 سال کے بچے سے اس نے پوچھا کہ فلاں بوڑھے بوڑھیا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بڑے میاں تو فوت ہو گئے ہیں اور بوڑھی ہیں ان کو بھی فالج ہوا ہے، وہ بھی بس مرنے کے قریب ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے، سنا ہے سعودی عرب میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیسا منحوس ہے۔ اس نے کبھی ماں باپ کا خیال نہیں آیا ہے۔ اس بچے کو پتہ نہیں تھا کہ اس آدمی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے دل کو اور تکلیف ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ جاؤں گا، میری امی تو مجھ سے بات ہی نہیں کریں گی، میں امی کو پاؤں پکڑ کر مناؤں گا، میں ہاتھ جوڑ کر مناؤں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ساری پلاننگ کر کے جب یہ گھر پہنچا تو دروازے پہ دیکھا کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، دونوں کواڑ ملے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا، دیکھا چارپائی پر اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں۔ وہ بڑھیا بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ، بیماریوں کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہیں امی سوئی ہوئی نہ ہوں، اگر جاگ رہی ہوں گی تو ان کو سلام کروں گا اور میں انتظار کر لوں گا۔ جب قریب آ کر دیکھا تو یہ حیران ہوا، اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ امی کیا بول رہی ہیں، میں نے ذرا تیز والدہ کی بنائی کی نہیں، چنانچہ یہ قریب ہوتا گیا اور قریب ہوا۔ جب اس نے سنا اس کی ماں یہ دعائیں کر رہی ہے، اے میرے اللہ
میرا خاوند تو اس دنیا سے فوت ہو گیا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اے اللہ اسے بخیریت واپس لوٹا دینا، تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے کوئی قبر میں اتارنے والا، کوئی محرم موجود ہو۔ اندازہ لگائیے کہ بیٹا سوچ رہا ہے امی مجھ سے بات ہی نہیں کریں گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال کہ اس بڑھاپے میں دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس لانا۔ اگر میری موت آ جائے تو مجھے کوئی بھی قبر میں اتارنے والا، میرا کوئی محرم ہو۔